لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ میدان حشر جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایک دن میں ہی حساب ہوگا سب کا 50,000 سال، اس کے بعد اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر حکم ہوگا چلو جنتی چلنا شروع کریں گے، دوسرے بھی پیچھے پیچھے، منافق بھی پیچھے پیچھے آ جائیں گے، چلو گزرو پل صراط پہ سے، پل صراط پہ سے گزریں گے، اپنے ایمان اور اعمال کی طاقت سے چل سکیں گے۔ ایک شخص پل صراط پہ سے گزر رہا ہوگا اور وہ ایسے لڑکھڑانے لگے گا، خطرہ ہوگا کہ کہیں جہنم میں نہ گر جائے، تو پیچھے سے آ کر کوئی اسے تھام لے گا، وہ مڑ کر دیکھے گا، کہے گا تو کون ہے جس نے مجھے پل صراط پہ گرنے سے روک لیا، جہنم میں گرنے سے روک لیا؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا درود شریف ہوں جو تو نے دنیا میں پڑھا تھا، ہاں میں تیرا فلاں نیک عمل ہوں، تو نے پڑھا تھا نا، آج جہنم سے گرنے سے میں نے روک لیا۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ شراب کے عادی تھے، اور وہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا قصہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں نا ایک بیٹی پیدا ہوئی، مجھے اس سے بڑا پیار تھا، جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وہ فوت ہو گئی، مر گئی، کہتے مجھے اتنا لاڈ پیار تھا اس کے ساتھ کہ وہ میرے ہاتھ سے شراب کا پیالہ یوں ہاتھ مار کے گرا دیتی تھی، میں اسے کچھ نہیں کہتا تھا، تو اچانک وہ فوت ہو گئی۔ کہتے مجھے اس کا بڑا صدمہ تھا، میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے بہت شراب پی لی اور اس شراب میں کے نشے میں مجھے نیند آ گئی، اس رات میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نماز کا چھوڑنا مسلمان کے ہاں تصور نہیں تھا۔ شراب پی رہے، ایک شرابی ہے، وہ کہتا ہے میں عشاء کی نماز بھی میں نے پڑھی۔ اور فرماتے ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت آ گئی، قیامت برپا ہو گئی، لوگ ایک طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں نا، میدان حشر کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس بھاگنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن، لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال کا دفتر پکڑا ہوا ہوگا اور دوسرا اس کو ہانک کے لے جا رہا ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ہماری جماعت جا رہی ہے، تبلیغی جماعت، ہمارے محلے کی جماعت جا رہی ہے ٹرین پہ، اور راستے میں ٹرین رک گئی، ہم وہاں نیچے اترے، قیامت آئی ہوئی ہے، میدان حشر ہے، تو وہاں ایک نلکا ہے، نلکا ہینڈ پمپ۔ میں نے کہا جی اب تو قیامت آ گئی، اب نیکی کرنے کا ثواب تو ملے گا نہیں، تو چلو ہم وضو کرتے ہیں۔ ہم نے اس نلکے سے وضو کیا۔ خواب ہے نا، یہ خواب ہی ہوتا ہے، اور یہ جو قیامت کے خواب، جنت کے خواب ہوتے ہیں نا، اس میں کافی حد تک حقیقت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن کوئی میدان حشر دیکھے اور اس میں اپنے لیے آسانی اور سہولت دیکھے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میدان حشر ہے اور لوگ بھاگے جا رہے ہیں، میں بھی بھاگنے والوں میں سے ہوں، تو میرے پیچھے کوئی آہٹ مجھے محسوس ہوئی، میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا، سانپ، وہ میرے پیچھے دوڑا آ رہا ہے۔ میں بھاگا جا رہا ہوں، اس کے خوف سے اور تیز بھاگ رہا ہوں۔ راستے میں مجھے ایک بزرگ ملے، سفید داڑھی والے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اس اژدہے سے بچائیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں کمزور ہوں، یہ بڑا طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں پھر اور آگے بھاگا، آگے ایک پہاڑی تھی، میں اس پہاڑی پر چڑھ گیا۔ اس پہاڑی کے دوسری طرف جہنم کی آگ دہک رہی تھی، میں اس میں گرنے ہی والا تھا کہ کسی نے کہا پیچھے ہٹ، تو ان جہنمیوں میں سے نہیں ہے۔ کہتے میں پیچھے ہٹا، وہ سانپ پھر میرے پیچھے پیچھے، وہ بزرگ مجھے پھر ملے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مجھے اس سے بچائیں۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ میں بہت کمزور ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم البتہ ایسے کرو، وہ سامنے جو پہاڑی ہے اس پہ چڑھ جاؤ، وہاں لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، شاید تمہاری بھی کوئی امانت ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا وہاں چلا گیا، وہ اژدہا بھی میرے
پیچھے پیچھے قریب آ گیا۔ میں اس پہاڑی پہ چڑھا، میں نے دیکھا کہ کھڑکیاں ہیں، کافی ساری کھڑکیاں ہیں اور ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ریشمی پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب میں وہاں قریب گیا تو فرشتوں نے وہ پردے ہٹائے اور کہا باہر نکلو۔ ان کھڑکیوں میں سے بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے نکلنا شروع ہوئے۔ وہ سانپ میرے قریب آ گیا تو اس فرشتے نے زور سے کہا ارے جلدی نکلو۔ وہ تو اس کے بالکل قریب آ گیا، کہتے فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکلنا شروع ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دفعتاً میری نظر اس بچی پہ پڑی جو میری بچی فوت ہو گئی تھی 2 سال کی ہو کر۔ اس نے مجھے دیکھا، کہا ارے یہ تو میرے ابا ہیں، اور چھلانگ لگا کر آ کے میرے گود میں بیٹھ گئی، اور اس نے ایک ہاتھ سے اس سانپ کو یوں اشارہ کیا دفع ہونے کا تو وہ سانپ بھاگ گیا، اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی خشیت میں، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ یعنی ابا جان توبہ کر لیں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کریں؟ اور فرماتے میں نے کہا بیٹی تمہیں قرآن پاک یاد ہے؟ کہ ہاں ہمیں زندوں سے زیادہ یاد ہے قرآن۔ بیٹی اچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہ یہ سب مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ یہاں رہتے ہیں، قیامت تک یہ یہاں رہیں گے، اور جب قیامت آئے گی اور جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ اچھا بیٹا وہ سانپ کیا تھا؟ ابا جان وہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے ان کو اتنا قوی کر لیا تھا کہ وہ آپ کو جہنم میں پھینکنے کے درپے ہو گیا تھا۔ اور وہ بزرگ کون تھے؟ فرمایا وہ تمہارے نیک اعمال تھے، لیکن اتنے کمزور تھے کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن اتنی مدد کر دی کہ آپ کو راستہ بتا دیا کہ اس پہاڑی پہ چلے جاؤ، شاید تمہاری کوئی امانت پڑی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اس سانپ کی دہشت مجھ پہ طاری تھی اور میں نے توبہ کر لی۔ پھر وہ بڑے بزرگ بنے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا بات ہے، اولیاء کرام میں بڑے اولیاء کرام میں سے ہوئے ہیں۔ بات سے بات یاد آتی ہے، پل صراط پہ سے گزریں گے، اب میں واپس آتا ہوں جہاں سے بات ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ پل صراط پہ سے گزریں گے، کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزرے گا، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ گزرے گا، کوئی آہستہ آہستہ گزرے گا، کوئی کٹ کٹ کے جہنم میں گرے گا۔ یہ پار ہونے کے بعد بس اب آگے جنت ہوگی۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے جاری ہو رہے ہیں، یہ بھاگ کے جائیں گے اور ایک چشمے سے پانی پئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ان کے اندر کی ساری غلاظت کو دور کر دے گا، اندر کی بیماریوں کو بھی ختم کر دے گا۔ دوسرے چشمے سے جا کر غسل کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ظاہری طور پہ ساری نجاستیں وغیرہ سب کچھ اللہ دور کر دے گا۔ اب یہ جنت میں جانے کے قابل ہو گئے۔ جب یہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے نا، جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا اتنا فاصلہ ہے کہ ایک سوار چلنا شروع ہو، ایک کنارے سے دوسرے 100 سال میں دوسرے کنارے کو پہنچے۔ سونے چاندی کا بنا ہوا دروازہ ہوگا اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ جنتی دیکھتا رہ جائے گا، اور جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا اعذب من قالها، لا الہ الا انا لا اعذب من قالها، کہ میں ہی اللہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو اس کلمے کو کہتا ہوا آئے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ اب اس کلمے کو کہتا ہوا آئے گا، اللہ جب فرمایا جو پیدا ہوتا بچہ بولنا شروع کرتا ہے، وہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور پھر جب مرنے لگتا ہے اس وقت اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، تو وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو کسی گناہ کا مطالبہ اس سے نہیں ہو۔ یہ ہے جو کلمہ کہتا ہوا آیا ہے اللہ کے ساتھ پاس، یا وہ ہے کہ جو ساری زندگی اس کلمے کے ساتھ اس کو مناسبت ہے،
ساری زندگی اس کلمے کے ساتھ مناسبت ہے، اس کلمے کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، یہ ہے کلمے والا۔ اس کلمے والے پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں میں وحشت ہوگی۔ فرمایا کہ وہ منظر گویا میرے سامنے ہے، جب وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دی۔ اس حال میں قبروں سے اٹھیں گے، پھر میدان حشر کی طرف جائیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم نے لاپرواہی کی، اپنے نفس کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ مہلت تھوڑی سی مہلت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس مہلت میں ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، نفس امارہ کو نفس میں مطمئنہ میں بدل لیں۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، اور نفس کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، تزکیہ نہیں ہوگا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ میں معاف فرمائے۔ اگر تزکیہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں پھینک کے تزکیہ کرے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگتے بھی رہیں، اس لیے کہ اللہ قبول فرماتا ہے، محنت بھی کرتے رہیں، مانگتے بھی رہیں کہ اللہ ہمیں تو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارا تزکیہ جو ہے وہ عافیت کے ساتھ دنیا میں کر دے۔ اللہ بیمار کرتا ہے تزکیہ کرنے کے لیے، لیکن ہم بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کرنے کے لیے بیمار کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کیونکہ اعمال ہمارے اس قابل نہیں ہوتے کہ جس سے تزکیہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ بندے سے پیار محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیمار کر کے اس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنے تزکیے کے اس موقع کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ تبلیغ میں وقت لگانے سے ہوتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے ہوتا ہے۔ یہ دو راستے ہیں، در حقیقت ایک ہی راستہ ہے۔ وہ کیسے؟ تبلیغ والا بھی اللہ والوں والا کا راستہ ہے، جب وہاں جاتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس سے تزکیہ ہوتا ہے انسان کا، بزرگوں کی بتائی ہوئی ہدایات پہ کام کرتا ہے۔ اللہ والے ہیں نا، وہ اللہ والے جو ہدایات دیتے ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہے تو تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دو صوفیہ کرام ہیں، وہ بھی جو ترتیب بتاتے ہیں اس ترتیب پہ محنت کرتے ہیں تو تزکیہ ہوتا ہے۔ تو طریقہ ایک ہی ہے۔ اب باتیں تو زیادہ جنت کی ہو گئی، لمبی ہو گئی بات میں نہیں کرنے کا ارادہ تھا، اسی لیے مولانا سے کہا تھا کہ تھوڑی سی دیر بات کر دیں، تو میں بس تھوڑی سی 5 منٹ کی بات کر کے میں دعا کروا دوں گا۔ میرا ارادہ یہ تھا، پر آپ لوگوں کا ارادہ تھا کہ نہیں بات ہم نے سننی ہے، اس لیے بات تھوڑی لمبی ہو گئی۔